بھائی عبدالوہاب صاحب کو اگر پتہ لگ گیا کہ صحابہ کرام 27 سال تک بھی باہر رہے ہیں، 18 سال بھی باہر رہے ہیں، میں نے کہا تمہاری بھی مشکل آ جائے گی، میرے لیے بھی مشکل آ جائے گی، ابھی تو 1 سال ہی پہ گزارا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا ان کو پتہ نہیں ہے۔ بدین میں اجتماع تھا، کراچی کے علماء آئے ہوئے تھے، تو مطالبہ ہو رہا تھا سال کا۔ بھائی عبدالوہاب صاحب بات کر رہے تھے، مطالبہ سال کا ہو رہا تھا۔ وہ علماء میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے جی ان سے کہیں کہ امت میں اتنی استعداد کہاں ہے، 1 سال کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ ہوا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحبان خاموش رہو، بھائی عبدالوہاب صاحب کو اگر پتہ لگ گیا کہ صحابہ کرام 27 سال تک بھی باہر رہے ہیں، 18 سال بھی باہر رہے ہیں، میں نے کہا تمہاری بھی مشکل آ جائے گی، میرے لیے بھی مشکل آ جائے گی، ابھی تو 1 سال ہی پہ گزارا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا ان کو پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ جاتے ہیں تو واپس ہی نہیں آتے، جب ایک آدمی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے تو اس کا حال یہی ہوتا ہے، تو اس لیے قانون بنا پڑا کہ 4 مہینے کے بعد واپس ہو کر پھر جاؤ۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اچھا ان کو پتہ نہیں، وگرنہ صحابہ کرام کا 27 سال کا 18 سال کا بھی ملتا ہے، وہ اگر پتہ لگ گیا تو میں نے کہا مشکل آ جائے گی اگر انہوں نے مطالبہ وہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس واسطے غنیمت سمجھو کہ ابھی سال 7 مہینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، کسی کو غنیمت سمجھو، اسی کو کر گزرو۔ آدمی کہتا ہے نا کہ میں نے نیت کر لی ہے، نیت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ سے معاملہ طے کر لیا ہے، کیوں بھائی سال 7 مہینے ابھی تھوڑی مدت ہے، اس کے لیے سبھی ارادہ کر لو۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو نقد معاوضہ نہ مل رہا ہو، جہاں نقد معاوضہ مل رہا ہو وہاں آدمی سوچے تو پھر عجیب بات ہے۔ اس محنت کا نقد معاوضہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ذریعے ہدایت بنا کر پتہ نہیں کتنی مخلوق جو اس سے بھاگی ہوئی تھی اس کو اپنے قریب لا رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ جتنا اس کی مخلوق کو قریب لا رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں جو میری مخلوق پر رحم کرتا ہے وہ کرتا ہے تو میرے نزدیک یہ میرا سب سے محبوب بن جاتا ہے۔ تو صرف میں ان حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ جن کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہو وہ اب یہ فیصلہ اس بات کا کر لیں کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام کی میں نے بتائے ہیں جواہرات، یہ اپنی زندگی میں بھی لانے ہیں، انسانوں میں بھی منتقل کرنے ہیں، اور اس کے لیے پوری انسانیت تک ہمیں جانا ہے۔ کیوں بھائی کیا خیال ہے؟ بس جن کے دل میں اللہ نے حق اتار دیا وہ حوصلے سے سال کے لیے 7 مہینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے، لیکن پیش کرنا ایسا نہ ہو۔ وہ ایک دفعہ وہ فرید صاحب آئے ہوئے تھے، وہ فیصلہ آباد میں تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا زندگی دے دو، تو کھڑے ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا آ جاؤ بھائی، تو کیا کہنے لگے آپ نے تو زندگی مانگی تھی، جب ہم مر جائیں گے تو پھر دے دیں گے۔ تو ایسے سال 7 مہینے نہیں چاہیے، بس جو چیز کرنے کی اس کو کر گزرو اور اوپر سے لیتے چلے جاؤ، مانگتے چلے جاؤ، مسئلہ سال ہو جائے۔ اگر یہ اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں تو ان کی مدد ویسے کی جائے گی جیسے کہ انبیاء کی میں نے کی ہے، ان کو ویسے غالب کیا جائے گا جیسے انبیاء کو غالب کیا ہے، ان کی دعائیں ویسے قبول کی جائیں گی جیسے انبیاء کی دعائیں قبول کی ہیں۔ یہ وعدہ عبادت گزاری پر نہیں ہے، یہ اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر ہے۔ اور کہا کہ اگر آپ کی امت اس ذمہ داری کو چھوڑے گی تو دشمن غیر مسلم ان کے گھروں میں گھس جائیں گے، ان کی جڑیں پھاڑ پھینکیں گے اور ان کی پٹائی ہوگی، اور وہ پٹائی میں کراؤں گا۔ جب اللہ پٹائی کرا رہے ہو تو پھر اور کون اس کو روک سکتا ہے؟ اور کیوں کراؤں گا؟ لعلہم یرجعون،
کہ شاید یہ اپنے راستے پر لوٹ آئیں، ان کے کھوپڑی میں یہ آئے کہ ہم جس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے ہم نے چھوڑا ہے، اس کی سزا مل رہی تو اپنے کام پر شاید واپس لوٹ آئیں۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی، ایک ہے عمل کا درجہ، ایک ہے نیت کا درجہ۔ کم از کم نیت کے درجے میں ہم ایک بات طے کر سکتے ہیں جس سے اوپر کی توجہ شروع ہو جائے۔ اصل بات اس کو متوجہ کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلی نیت تو یہ ہے کہ امت اس بات کی طرف، اور امت میں جو یہاں آئے ہوئے ہیں جنہوں نے بات سنی ہے، ان میں سے بھی صرف ان سے ہی میں بات کر رہا ہوں جن کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ہے، ان سے بات کر رہا ہوں۔ جن کے نہیں کہا، ان کو اللہ نے خود کہا ہے کہ انتظار کرو ابھی، تو جن کے دل میں حق ڈال دیا ہے ان سے یہ بات میں کر رہا ہوں کہ کم از کم نیت کے درجے میں اس کو طے کرو کہ ہم اپنے کام پر واپس آنے کو تیار ہیں، اپنے منصب پر واپس آنے کو تیار ہیں، اور پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے جانے اور دین کو لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ کم از کم نیت کے درجے میں طے کرو۔ اور بھائی، دوسری نیت، یہ کام جو ہے افراد امت کا نہیں ہے، یہ مجموعہ امت، اخرجت الناس مجموعہ امت۔ بحض مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اکثریت پر بھی اللہ وہ فیصلہ کرتے ہیں جو مجموعے پر کرتے ہیں۔ تو یہ امت جو مجموعہ امت پوری انسانیت کے اندر اللہ کے پیغام کو لے کر جا رہی تھی اور یہ بیٹھ گئی ہے، تو اس کی بھی نیت کر لیں کہ اس امت کو دوبارہ تیار کرنا ہے کہ یہ اپنے کام پر واپس آ جائے۔ ہے کچھ ارادہ؟ یہ نہیں ہے۔ اور تیسری نیت، یہ ذرا تھوڑی سی مشکل ہے، کیونکہ پہلی نیت بھی دوسروں کے متعلق ہے اور دوسری نیت بھی دوسروں کے متعلق ہے۔ دوسروں کے متعلق تو انسان جلدی تیار ہوتا ہے، جب اپنے اوپر آتی ہے تو کہتے نہیں۔ تیسری نیت کیا ہے؟ تیسری نیت آپ کو وہ کرنی پڑے گی جو صحابہ نے کی تھی۔ وہ نیت کیا ہے کہ آج سے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نبی کی محنت ہماری ساری محنتوں سے اوپر ہے۔ نبی کی محنت کی آواز پڑھنے پر اپنی محنتوں کو اللہ کے حوالے کریں گے اور اللہ کی محنت کو ہم اختیار کریں گے۔ کیوں بھائی، کیا ارادہ ہے؟ اور آج سے یہ بھی ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم غیروں کی طرز تہذیب، لباس، شکل، صورت کے بجائے اپنے نبی کے طرز، طریق، لباس، ان کے طریقے کو اپنے اوپر بھی جاری کریں گے، اپنے گھرانوں میں بھی جاری کریں گے اور اپنے ارد گرد میں بھی جاری کریں گے۔ نبی کی زندگی کو اوپر لائیں گے، غیروں کی زندگی سے ہم توبہ کریں گے۔ کچھ ہوش نہیں ہے ہمیں، قیامت کے میدان میں جب یہ کہا جائے گا کہ نبی کے زندگی والے جو ہیں ان کو ایک طرف کرو اور نبی کے زندگی کے خلاف جنہوں نے گزارا ہے ان کو ایک طرف کرو، ہم کہاں جائیں گے وہاں؟ اور جس پر نبی رحمت کیا کہیں گے کہ ان کو کہاں لے جا رہے ہوئے؟ تو مسلمان ہیں۔ کہا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کی زندگی کو چھوڑ کر غیروں کی زندگی، مسلمان تو تھے لیکن غیروں کی زندگی انہوں نے اختیار کر لی تھی، تو آپ کہیں گے لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، وقت سر پیٹے گا انسان، کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں ہوش ہی نہیں کہ ہمیں کہیں جانا ہے۔ یہ تو بھائی مختصر زمانہ ہے، 60 سال 100 سال 2 سال کا، پھر اس کے بعد تو جہاں جانا ہے اس کا غم ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے اس کو۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو بھی طے کرو جن کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ہے کہ نبی کی محنت بھی اوپر آئے گی اور انشاءاللہ غیروں کی زندگی سے توبہ کر کے ہر شعبے میں
نبی کی زندگی کو تلاش کر کے چلیں گے. ہے اب اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں کہ نبی کی محنت بھی زندگی میں آ جائے اور نبی کی زندگی بھی ہم اپنا لیں، یہ گھر میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتا، یہ مسجد کے درس سے نہیں ہو سکتا، یہ واعظ کے سننے سے نہیں ہو سکتا، یہ وہیں پر آئے گا جہاں صحابہ نے سیکھا ہے. صحابہ نے گھروں سے نکل کر اپنے آپ کو نبی کی محنت کی مشین میں ڈال دیا، محنت بھی آتی گئی اور زندگی بھی بدلتی گئی. تو اس کے لیے کوئی تیار ہے؟ ہاتھ تیار ہے اور خود گھر کے لیے ہاتھ جلدی سے اٹھاتے ہیں. کیا کہ اللہ کو کہتے ہیں کہ ہاتھ لے جاؤ، ہم گھر جا رہے ہیں. اب اس مجمع میں میں فکر کر رہا ہوں کہ جن کے دل میں حق اللہ نے ڈالا ہو، اس مجمع میں ایسے ساتھی جنہوں نے 4 مہینے لگا لیے ہیں اور اس محنت میں اندرونی بیرونی طور پر مقامی طور پر باہر نکل کر 2-3 سال اس محنت کے اندر اپنے آپ کو ڈال کر چلے ہیں، ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ کسی نہ کسی ملک میں، کسی نہ کسی علاقے میں جہاں مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نکلنے کا راستہ بتانے کے لیے سال کے لیے 7 مہینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. ان کافروں کو وسائل بھی بہت دے رکھے ہیں، ان کو سامان بھی بہت دے رکھا ہے، ان کے پاس مال بھی بہت ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت ہیں. تم ان سے براہ راست نمٹ نہیں سکتے. تم ان کے مقابلے میں مجھے لے آؤ، میں ان سے نمٹوں گا، تمہارا کام بن جائے گا. صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ سمجھ میں ہمارے اس لیے نہیں آتی کہ جس زندگی پر ہم موجود ہیں اور جو زندگی غیر مسلموں کی ہم اپنا چکے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اس کو چھوڑو گے تو میں ساتھ دوں گا، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں، ان کی ناپاک اور ملعون زندگی کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. مگر نہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. میں مصر میں جب بات کر رہا تھا، مصر میں نہیں لبنان میں، تو وہ کیا کہنے لگا شیخ اس میں تو بڑا زمانہ لگ جائے گا. میں نے کہا آپ کالج کے پرنسپل ہیں، آپ کو ماسٹر ڈگری دینے کے لیے پرائمری بھی چاہیے، میڈل پاس بھی ہونا چاہیے، فلانا بھی ہونا چاہیے. جب آپ نے تو شرط لگا رکھی ہے. اللہ کہتے ہیں آج بدل جاؤ، میں آج ہی تمہارے ساتھ ہو کر کاروائی کروں. اللہ نے کوئی شرط آپ کے ساتھ لگائی ہے کہ آپ جو ہے اتنے برس جب کریں گے جب ہوگا؟ نہیں، آج زندگی بدل دو، آج میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا، میں تمہیں کاروائی کر کے دکھا دوں گا. دیر جو لگ رہی ہے وہ کس بات پہ لگ رہی ہے؟ دیر اس بات پر لگ رہی ہے کہ وہ کہتا ہے راستہ یہ ہے، اس ترتیب پر چلو. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نے جو ترتیب اختیار کر لی ہے، آپ اسی ترتیب کو قبول کر کے ہمارا ساتھ دے دیں. وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکنات میں سے ہے. تو اللہ تعالی سمجھاتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو، ان کے پیروکاروں کو، دینی امتوں کو کہ تمہاری جو قوت ہے وہ میرا ساتھ ہونا ہے. تمہاری قوت جو ہے مال ملک ہتھیار وغیرہ نہیں ہے. تمہارے پاس ہوں تو استعمال کر لو، وگرنہ میں خود کاروائی کرنا جانتا ہوں. تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی میں تمہیں اوپر لے جاؤں گا اور نیچے گرا دوں گا. تو اللہ رب العزت نے اپنا جب نظام دیا، جو امتیں اس نظام کے مطابق چل پڑی، ان کو زمین میں پورا غلبہ بھی حاصل ہو گیا اور تمکین فی الارض، پورے زمین پر کنٹرول، یہ بھی ان کو حاصل ہو گیا. دو امتیں کلمہ بھی پڑھتی رہیں، اللہ کو بھی مانتی رہیں، رسول کو بھی مانتی رہیں، لیکن اللہ کی ترتیب کو انہوں نے اختیار نہیں کیا. بڑے بڑے مخلص، بڑے بڑے قربانی دینے والے، بڑے بڑے محنت کرنے والے، وہ سب آئے لیکن ترتیب الہی پر چلنے کو تیار نہ ہوئے. ساری محنت بھی گئی، ساری قربانی بھی گئی. اس سے اللہ رب العزت نے پوری تاریخ انسانیت کو دہرایا ہے اس امت کے سامنے. پوری تاریخ انسانیت کو دہرایا ہے اسی واسطے کہ تم اس حقیقت کو سمجھو کہ تمہاری بلندی کا راستہ، تمہاری ترقی کا راستہ، تمہاری کامیابی کا راستہ، وہ راستہ متعین ہے
اور وہ میرے نظام اور ترتیب پر چل کر مجھے ساتھ لینا ہے. یہ پہلی صدی کا آخر ہے غالباً، جس میں روم کے اندر جو مرکزی مقام ہے غیر مسلموں کا، انہوں نے اپنے تمام بادشاہوں کو، مذہبی رہنماؤں کو، سیاستدانوں کو، فوج کے سپہ سالاروں کو، ملک کے ہر بڑے طبقے کو، ایک ملک سے نہیں تمام ملک سے جمع کیا. جمع کر کر انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، چھوٹی سی جماعت ہے. صحابہ کے متعلق کہا کہ چھوٹی سی جماعت ہے، ان کے پاس نہ تو صحیح قسم کے ہتھیار ہیں، نہ ان کو باقاعدہ فوجی ٹریننگ ہے، نہ ان کے پاس کھانے کا سامان ہے. ہماری اتنی منظم فوجیں ہیں، ہماری منظم فوجیں ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکی، کیونکہ اس زمانے میں دو ہی بڑے براق تھے، رومن براق اور ایرانین براق. دونوں کو ایک چھوٹی سی تعداد نے ختم کر دیا ہے اور ہماری کوئی فوجیں ٹھہر نہیں سکی، دونوں براق ختم ہو گئے ہیں. آخر قصہ کیا پیش آیا ہے، اس پر بحث تھی وہاں پر. یہ ہوا کیا ہے، نہ ان کے پاس سامان جنگ ہے، نہ سامان خوراک ہے، نہ ان کے پاس کوئی مالی قوت ہے، نہ ان کے پاس کوئی قومی قوت ہے. ہماری منظم فوجیں ان کے سامنے ٹھہر کیوں نہیں سکتی؟ کیا وجہ ہے اس کا؟ کیا آج اس حال میں پہنچ گئے ہیں کہ رومن براق بھی ختم اور ایرانی براق بھی ختم؟ قصہ کیا ہے یہ؟ تو جو ان کے لیڈر تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں رہا، اور ہم جو ہے شراب میں اس میں مست ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو راہب اعظم جس کو خوب کہا جاتا ہے وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جتنی تم وجوہات بتا رہے ہو یہ ساری غلط ہیں. یہ غالب اس وجہ سے نہیں آئے کہ ہم میں یہ ہے وہ ہے فلانا ہے، یہ سب غلط بات تم کہہ رہے ہو. جو اصلی چیز ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ ان کا نبی اپنا جوہر ان کے اندر منتقل کر دیا ہے، اور جب تک یہ جوہر اس امت کے پاس موجود ہے اس وقت تک اس امت کو گرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کافر بتا رہا ہے جس کو آج مسلمان ماننے کو تیار نہیں، اور کہتا ہے وہ جوہر کیا ہے. عربی مورخین نے اس کی بات کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس نے کیا کہا، لیس لہم ہم للدعوہ، دعوت اللہ کے علاوہ ان کا کوئی غم زندگی نہیں ہے. یہ اس کے لیے مرتے ہیں، اس کے لیے جیتے ہیں، اس کے لیے دنیا میں پھرتے ہیں. یہ سفیر ہیں اللہ کے، ان کی طرف کوئی بھی ہاتھ بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود میدان میں آ جاتا ہے. اس وجہ سے اس سے مقابلہ ان سے نہیں ہے، اس سے مقابلہ ہو رہا ہے. اس کے مقابلے میں کون جیت سکتا ہے؟ آپ اس پر غور کریں. کافر ہمارے غلبے کی سبب کو بتا رہا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے. 1400 برس پہلے وہ کافر بتا رہا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ان پر غالب آنا چاہتے ہو تو میں اس کا طریقہ اور اس کی تدبیر بھی بتا دیتا ہوں. تو ایک بتائیں، اور ایک اپنے مالوں کو، اپنے سامان دنیا کو، اپنے عیش و عشرت کی چیزوں کو ان کے اندر بکھیرو. جب یہ چیزیں ان کے اندر جائیں گی اور یہ لوگ ان میں لگیں گے، پھر یہ اپنے کام پر نہیں رہ سکتی، اور کام سے ہٹے اور اوپر کی نصرت ختم ہوئی چڑھ دوڑنا پر. اللہ کی معیت ہماری طاقت ہے، وہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کی سفارت اور پیغام رسانی جو اس امت کی ذمہ داری تھی، اور جس کے لیے اس امت کو کہا گیا تھا کہ اب نبی نہیں آئے گا، میرے پیغام کا پہنچانا، پوری انسانیت میں میرے پیغام کو لے جانا، پوری انسانیت کو میرے دین کے طرف لے کر آنا، یہ آپ کی امت کی ذمہ داری ہے. اس کے راستے میں جو دخیل ہوگا، چاہے کتنی بڑی قوت کا مالک کیوں نہ ہو، کتنی بڑی قوت کا مالک کیوں نہ ہو، اگر میری سفارت کاری کے راستے میں وہ دخیل ہوگا، اس کی طاقت کو پاش کر دینا یہ میری ذمہ داری ہے. آپ اپنی امت کو یہ سمجھا کر جائیں کہ نبی تو نہیں آئے گا، لیکن وہ کام جس پر نبیوں پر براہ راست اللہ تعالیٰ کی مدد آتی تھی، وہ کام آپ کی امت کے حوالے کیا جا رہا ہے اس اعلان کے ساتھ کہ میں ان کی مدد ویسے کروں گا جیسے میں نے رسولوں کی کی، میں ان کی دعائیں ویسے قبول کروں گا جیسے میں نے نبیوں کی دعائیں قبول کی، میں ان کو اقوام عالم پر ایسے غالب کروں گا جیسے میں نے نبیوں کو غالب کیا ہے. لیکن اگر اس امت نے اپنی اس ذمہ داری کو نہ ادا کیا تو دنیا کی قومیں اس کے اوپر ایسی دوڑ کر آئیں گی جیسے کھانے کے پیالے پر کھانے والے دوڑتے ہیں، اور پھر ان کے متقی لوگ کہیں گے یا اللہ اس امت کے ساتھ رحم فرما، اس امت کو یہ کر دے، اس امت کو یہ کر دے. میں نہ ان کی بات کو سننے کو تیار ہوں، نہ ان کی دعا کو قبول کرنے کو تیار ہوں. میں نے ان کو انبیاء والا تاج
پہنایا ہے اور اس امت نے اس کی ناقدری کی ہے، ان ناقدروں کے ساتھ میری مدد آ سکتی ہے؟ آگے نبی آنے والا نہیں تھا، اس لیے ساری تفصیل اس امت کو سمجھائی گئی ہے۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ کا نظام مرتب ہے، ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے آپ مرضی پکڑ لیں۔ دعوت اللہ سے وہ شروع ہوتا ہے اور پوری کائنات پر غلبے، بلندی اور زمین پر پوری اقتدار اور طاقت پر جا کر وہ ختم ہوتا ہے۔ اس کام کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے امت کو اللہ کا نظام سمجھ میں آ جائے اور یہ امت اس نظام کے ماتحت چلنے پر تیار ہو جائے۔ یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے، کیونکہ وہ تو اپنے نظام سے چلے گی بات۔ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں تو زمین میں خلافت چاہیے، زمین میں اقتدار چاہیے، ہم لڑ کر لیں گے مر کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لے جاتے جہاں تو ملتا ہوں، میرا نظام تو یہی ہے۔ اس لیے یہ بات جو کہی جا رہی ہے اور سمجھائی جا رہی ہے کہ امت کسی طرح سے اس کو قبول کر لے کہ ہم اپنی ترتیب کو اللہ کے نظام کے مطابق اختیار کرنے پر تیار ہیں۔ یہ آج سمجھ آیا ہے، کل سمجھ میں آ جائے، 10 روز کے بعد سمجھ میں آئے، 1000 سال کے بعد میں سمجھ میں آئے، جب اس کو سمجھ میں آ جائے گی اس کا کام بن جائے گا، نہیں سمجھ میں آ جائے گی جیسے بھٹک رہی ہے بھٹکتی رہے گی۔ کبھی تھوڑا سا یہاں غلبہ حاصل رہتا ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کبھی وہاں تھوڑا سے کوئی چیز مل جاتی ہے خوش ہوتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، جو بات اللہ نے فرمائی ہے غلبہ عمومی کیا ہے کہ پوری امت پوری انسانیت پر غالب، پوری زمین پر اس کا اقتدار اعلیٰ، پوری کائنات اس کے حکم پر چلے جیسے کہ اس امت کے پہلے طبقے کے حکم پر چلتی ہے۔ اس کے لیے راستہ متعین ہے، اس میں ڈیورشن نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکیں خراب ہوتی ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ متبادل راستہ اختیار کریں، اللہ کے یہاں متبادل راستہ ہے نہیں۔ پوری تاریخ انسانیت کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ انبیاء کی محنت دینی امتیں تیار ہوتی ہیں، انبیاء کی محنت سے یہ دینی امتیں اوپر جاتی ہیں، انبیاء کی محنت کے ٹوٹنے سے امتیں نیچے آ کر گرتی ہیں۔ پوری تاریخ کو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے دہرایا ہے کہ کسی طرح سے یہ سامنے بات رہی کہ اصل ترتیب یہ ہے۔ اس لیے میں مجمع سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی کب تک اس طرح سے کبھی ادھر دوڑ لگا دی، کبھی ادھر دوڑ لگا دی، کبھی یہ نعرہ سن کے بھاگ پڑے، کبھی کب تک اس کو کرتے رہو گے؟ اس نظام پر کیوں نہیں آتے جو اللہ نے متعین کیا ہے؟ جب نبوت کو ختم کیا گیا ہے، ختم نبوت کے ساتھ ساتھ یہ اعلان موجود ہے کہ اب نبی نہیں آئے گا، آپ کی امت جو ہے پوری انسانیت کی رہنمائی کرے گی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں نہ کارخانے چلانے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ تمہیں بازار چلانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور نہ تمہیں کھیتیوں کے آباد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کباڑی کاموں کے لیے تمہاری خادم اور نوکر قومیں میں نے بے شمار پیدا کی ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تمہیں میں نے 2 کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، تم میرے درباری ہوگے قیامت میں اور میرے جانشین ہوگے یہاں پر دنیا میں۔ اس کے لیے میں نے دینی امتوں کو راستہ بتایا ہے اور تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کافروں نے مار کھائی ہے وہ اصحاب دعوت سے مار کھائی ہے۔ اس وجہ سے تم اپنے اس مقام کو پہچانو۔ اس سے میں عرض کرتا ہوں کہ مسئلہ جو اٹکا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ساری انسانیت تک میرے پیغام کو پہنچانا وہ تمہارے ذمے ہے، تو اپنے کام پر واپس آؤ۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے بھنگی چماروں کے جو کام اختیار کر لیے ہیں وہ اتنے ہمیں محبوب بن گئے ہیں کہ سید عالم امام الانبیاء خاتم الرسل سید کائنات کی جو محنت ہے اس کے مقابلے میں ہمیں یہ کباڑی کام پسند ہے، ان کو نہیں ہم چھوڑ سکتے چاہے ہمارے اوپر کچھ ہی گزر جائے۔ اس سے میں کہا کرتا ہوں مجمع سے کہ نیت کے درجے میں تو اس بات کو طے کرو، نیت کے درجے میں تو کم از کم طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے پیغام کو لے کر جیسے امت کا پہلا طبقہ پوری انسانیت میں گیا ہے ہم بھی انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔